السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سیکریٹری جنرل PMLN احسان اقبال صاحب۔ بہت شکریہ احسان صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بالآخر یہ خبر آ گئی جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو بطور DG ISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ 19 نومبر تک جنرل فیض حمید اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دیتے رہیں گے اور 20 نومبر سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم چارج سنبھالیں گے۔ اس سے متعلق پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسری جانب پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے باتیں بہت زور پکڑ چکی ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں اگر حکومت گرائی جاتی ہے تو اس کا مطلب وفاقی حکومت بھی کمزور ہوگی۔ کیا پیپلز پارٹی کا جو پہلے موقف تھا، جو مطالبہ تھا، اب نون لیگ اس کو مان رہی ہے؟ مہنگائی ڈالر 175 روپے کا ہنسا عبور کر چکا ہے، تاریخی گراوٹ ہے۔ IMF کے معاملے پہ حکومت خاموش ہے۔ مذاکرات میں کیا طے ہوا ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا ڈالر جس طور سے گر رہا ہے شرائط کو قبول کر لیا گیا ہے؟ یہ تمام معاملات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو TLP کا معاملہ ہے اس سے متعلق شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرنے کے علاوہ جو تمام معاملات ہیں اس پہ ہم ان کی بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن یہ غیر یقینی کیفیت کب تک برقرار رہے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ارشاد صاحب، بالآخر یہ نوٹیفیکیشن آ گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے، لکھا ہوا ہے دی پرائم منسٹر ہیز سین اینڈ اپرووڈ دی اپوائنٹمنٹ آف لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ایز ڈائریکٹر جنرل ISI۔ یہ بتا دیں، یہ پہلے یہ کرائسس ایک طرح کی شکل اختیار کر گیا تھا، ایک بحران کی، یہ کریٹ کیوں ہوا؟ اور حکومتیں ٹربل شوٹ کرتی ہیں عموماً، یہ جو موجودہ حکومت کی کرائسس مینجمنٹ یا ٹربل شوٹنگ کی ایبیلٹی ہے، ارشاد صاحب آپ کتنے اس سے مطمئن ہیں، تسلی بخش ہے یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے۔ حسن صاحب سے بھی بات کریں گے کیونکہ 3 حکومتیں مسلم لیگ نون کی یہاں رہی ہیں، تو اس دور میں بھی یہ معاملات ہوتے رہے، ان سے معلوم کریں گے کہ کیا طریقہ کار تھا۔ لیکن جو کچھ 6 اکتوبر کے بعد ہوا، میں تو اس کو بالکل یہ بے حکمتی قرار دوں گا۔ بے حکمتی کا لفظ ہی مناسب ہے۔ وہ حفیظ جالندھری کا غالباً شعر ہے کہ ناکامی عشق یا کامیابی دونوں کا حاصل خانہ خرابی، کہ آپ نے یہ 6 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک 20 دن میں کیا حاصل کیا ہے؟ جو ISPR نے جس نام کا اعلان کیا تھا وہی DG ISI کے طور پر تعینات ہو رہے ہیں جی، اور اس کا نوٹیفیکیشن جو گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جانا چاہیے تھا، آپ نے 20 دن میں وہ جا کے نکالا ہے، اور کوئی اس میں ایسی جوہری تبدیلی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ آپ نے کہا کہ جی موجودہ DG ISI 19 نومبر تک موجود رہیں گے اور وہ 20 کو چارج سنبھالیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق جناب ندیم احمد انجم صاحب 2 نومبر کو اسلام آباد آ جائیں گے۔ اچھا، اور وہ بریفنگز لینا شروع کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایک اعلیٰ عہدیدار جس نے چارج سنبھالنا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو بریفنگ چاہیے ہوتی ہے، وہ 2 نومبر کو آ جائیں گے۔ تو 2 نومبر کو جب آ جائیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یا ہمارے ناظرین اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر کون ہوگا DG ISI۔ نوٹیفیکیشن آ گیا، گیزٹ آف پاکستان میں معاملہ ہو گیا، تو ساتھ پریس ریلیز ایک آئی ہے، اس کا کیا پہلو ہے، اس کا کیا؟ وہ تو میرا خیال ہے وہ جو کہتے ہیں نا شلجموں سے مٹی جھاڑنا، گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، وہ خفت مٹانے کی بات ہے۔ اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے کہ جی وہ ایک سمری پیش کی گئی اور وہ پھر ہم نے مشاورتی عمل مکمل کیا۔ بھئی یہ اس کے لیے 20 دن نہیں ہوتے۔ یہ آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اتنے اہم معاملات جو ہیں ان میں بھی آپ تاخیر کرتے ہیں۔ آپ کی یا قوت فیصلہ پر سوال اٹھے گا یا آپ انداز فیصلہ جو ہے اس پر سوال اٹھے گا کہ یہ اس طرح سے آپ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے معاملات میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی فیض حمید صاحب اب پشاور چلے جائیں گے کور کمانڈر کے طور پر، اور وہ مجھے یاد آتا ہے کہ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ وہ چلے جائیں گے۔ لیکن احسان اقبال صاحب سے میں آغاز کروں گا، پوچھوں گا، ان کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے اسی ایشو پہ۔ احسان صاحب، آپ تو اقتدار میں رہے اور میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے، ظاہر بات ہے یہ 6-7 دفعہ میری اطلاع کے مطابق DG ISI کا تقرر میاں صاحب نے کیا۔
تو کیا اسی طرح آپ کے ہاں بھی ہوتا تھا؟ 20-25 دن لگ جایا کرتے تھے نوٹیفیکیشن کے اجراء میں؟ شکریہ ارشاد صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی آپ نے کہا کہ یہ یقیناً ایک غیر ضروری ڈیلے تھی. اور دیکھیے پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے سیکیورٹی کے فیصلے ہیں وہ صرف ہماری ہی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے، پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے اور پاکستان کے بارے میں رائے قائم کرتی ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی کی خاطر دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کا ایک نظام باقاعدہ طور پہ موجود ہے اور بہت سموتھ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. ہم نے اپنی حکومت میں اور مختلف ادوار میں جو مختلف اپوائنٹمنٹس DGISI کی دیکھیں، اس کے لیے ہمیشہ سے اگرچہ پرائم منسٹر ہی اتھارٹی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی تبدیلی سے پہلے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان مشاورت ہوتی ہے اور ایک بہت سموتھلی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ فلاں آفیسر کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے. میری ابھی تک تاریخ میں کوئی ایسی مثال مجھے یاد نہیں کہ جہاں حکومت اور فوج کے درمیان اس طرح کا تنازع اتنا لمبا چلا ہو. دیکھیے یہ پاکستان کا سب سے پریمیئر سیکیورٹی ادارہ ہے، اور جب ہم اس طرح اس میں بے یقینی پیدا کرتے ہیں، یقیناً اس سے ادارے کا اپنا مورال بھی متاثر ہوتا ہے. اور ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 20 نومبر تک کر دیا ہے، تو ایک اس کی تو کانوٹیشن یہ ہوگی کہ اگر تو کراچی کور کمانڈر جو جنرل ندیم انجم ہے وہ پہلے چارج چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شاید اس سے پہلے کراچی میں کمانڈ ٹرانسفر ہو جائے. لیکن اگر آپ اسٹرکٹلی اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جائیں تو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے 3 اہم مرکز ہیں، اس وقت پشاور کور بہت اہم ہے افغانستان کے حالات کی وجہ سے، کراچی کور بہت اہم ہے ہمارے ساؤتھ کی وجہ سے، اور پھر ISI کا ایک ادارہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا پریمیئر ادارہ ہے. یہ 3 نرو سینٹرز میں آپ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک ٹرانزیشن کمانڈ چھوڑ رہے ہیں کہ گویا 3-4 ہفتے کے لیے وہاں پر ایک بے یقینی ہوگی، جانے والے گئے نہیں ہوں گے، آنے والے آئے نہیں ہوں گے، اور ایک سٹیٹس کو میں وہ ادارے اور وہ کمانڈ سٹرکچر معلق رہے گا. تو یہ تو کسی بھی ملک کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اچھی چیز ہے، اور یہ اچھی ڈیسیجن میکنگ ظاہر کرتی ہے. یہ تو بڑی سوئفٹ، سموتھ اور پرومپٹ ٹرانسفرز ہونے چاہیے، ان کے اندر کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ارشاد صاحب میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ تنازع صرف یہاں پہ آپ نہ دیکھیں، اس حکومت کا پہلے دن سے ایک پیٹرن آ رہا ہے. جو بھی آئینی نامینیشن، آئینی عہدے ہیں، جو ایسے عہدے ہیں کہ جہاں پہ کسی قسم کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت درکار ہے، حکومت نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی کنسنسس اورینٹیشن سے، اس کی صلاحیت سے یکسر آ رہی ہے. آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کے اندر تماشا بنتا رہا، وہ عہدے 2 ممبران کے خالی ہو گئے، انہوں نے کسی قسم آف اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی، پھر معاملہ عدالتوں میں گیا، پھر عدالتوں سے پارلیمنٹ میں آیا، پھر جا کے وہ 2 جو ممبر تھے اور پھر چیئرمین کی جا کے نامزدگی ہوئی. اب پھر وہاں پہ 2 ممبران جو ہیں وہ جا چکے ہیں الیکشن کمیشن میں، 2 ممبران نہیں ہیں، اور ان کے ریٹائر ہونے کا وقت پہلے دن سے پتا تھا کس دن انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. لیکن حکومت نے انتظار کیا یا حکومت نے غفلت کی، وہ ریٹائر ہو گئے، اور ابھی تک لیڈر آف اپوزیشن سے کوئی میننگ فل کنسلٹیشن کا آغاز نہیں کیا گیا. اسی طرح جو چیئرمین نیب کے عہدے کی تقرری تھی، اس کے لیے قانون موجود تھا. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ DGISI کے لیے تقرری کے لیے کوئی لیگل فریم ورک نہیں، لیکن چیئرمین نیب کے لیے تو لیگل فریم ورک موجود تھا. حکومت نے یکسر اس کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ بلڈوز کر کے ایک آرڈیننس جاری کر کے اس کو توڑ موڑ کے یک طرفہ طور پہ اس میں تبدیلی کر دی. تو یہ ایک طرز عمل ہے جو ہمیں حکومت کے انداز حکمرانی میں نظر آ رہا ہے کہ جس میں وہ نہ کنسلٹیشن میں یقین رکھتے ہیں، نہ کسی قسم کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس بلڈنگ کی ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے. وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک رویہ بھی ہے اور روش بھی ہے. حسن صاحب، یہ تو ایشو ہو گیا، آپ درست فرما رہے ہیں کہ حکومت کا یہ رویہ ہے، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کا اس معاملے میں جو رویہ ہمیں نظر آیا کہ فیصل آباد میں آپ کا جلسہ ہوا، وہاں باقاعدہ نعرے لگوائے گئے،
اور ایسے نعرے تھے جن کی مخالفت صدر مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ایسے نعرے نہ لگنے چاہیے اور ایسے لوگوں کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا یہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس ایشو پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے اور آپ ابھی بھی دو بیانیے لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے، بیانیہ تو ہمارا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے، پاکستان میں آزاد منصفانہ شفاف الیکشن ہو، پاکستان میں عوام کی اصل اور حقیقی نمائندہ حکومت ہو، اور ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے کے مطابق اپنے اپنے جو اس کے ڈیوٹیز ہیں وہ فنکشنز ادا کرے۔ بیانیہ تو ہمارا ایک ہے، اور یہ بہت سیدھا بھی ہے، بہت سادہ بھی ہے، اور یہی ملک کا مستقبل بھی ہے۔ تو جو آئینی حکمرانی کا ہمارا بیانیہ ہے، اس میں لوگ مختلف اس کی تشریح کے طور پہ اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو کور بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کو اب 72 سال ہو گئے ہیں، ہم نے آئین سے مسلسل ڈیویٹ کیا ہے، اور ہم نے عوام کے فیصلوں کو نظر انداز کیا ہے۔ مشرقی پاکستان بھی ہم سے اس لیے جدا ہوا کہ ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دی، اور ہمارے ملک کے اندر چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی بھی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم ووٹ کو عزت نہیں دیتے۔ تو ہمیں آسن صاحب مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی ایک سازش تھی جو 62 میں بنی، اور اس کے بعد اس کے تقاضے جا کے 1971 میں پورے ہوئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری غلطیوں کا نتیجہ تھا اور ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا؟ انڈیا کا اس میں کوئی مداخلت یا قصور نہیں تھا؟ دیکھیے ارشاد صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک رکھیں تو دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر دشمن آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا تو دشمن کی عقل کا معائنہ کرانا چاہیے، کیونکہ دشمن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے سازش کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کو مضبوط رکھیں اور دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بیج جو ہیں وہ ایوب خان صاحب کے مارشل لا نے رکھ دیے تھے، جب مشرقی اور مغربی پاکستان میں انکلوسیو حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، پارٹیسپیٹری گورننس نہ ہونے کی وجہ سے ناہمواری بھی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور عدم شراکت بھی مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ محسوس کی جانے لگی۔ اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو جو مینڈیٹ تھا اس کو قبول نہیں کیا گیا، اور جو جنرل یحییٰ خان تھے وہ ہر قیمت پہ خود کو صدر برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دوسرے کے خلاف پیچ کیا اور لڑایا، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس لڑائی میں وہ کسی ایک فریق سے بارگیننگ کے طور پہ اپنے لیے صدارت حاصل کر لیں، اور اس لڑائی میں بالآخر ہمارا آدھا حصہ جو ہے ہم سے جدا ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% ہم ذمہ دار ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے، جو ہم نے پالیسیز اپنائیں، جو ہم نے غلطیاں کیں، اور جو ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کو شراکت نہیں دی ترقی کے اندر اور ان کے جمہوری عمل کے اندر۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی ملک سے ایک اکثریتی علاقہ جدا ہو گیا ہو، ورنہ جو اقلیتی علاقے ہیں وہ جدا ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسن صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے جو اس وقت لاہور کے گرد و نواح میں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے، اور ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ برقع پوش لوگ جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کچھ نے ملاقاتیں کر لی ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیے، پھر آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ نون لیگ میں اپنے میں ٹینشن ہے، اب ان کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹا سکتے۔ وہ جو برقع پوش ملا کرتے تھے ان میں سے ایک برقع پوش برقعے میں جا کے مل لیے ہیں۔ نون لیگ کانفیڈنس ہے کہ وہ جیت جائے گی۔ احسن صاحب، اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی آپ اپنا ذاتی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے تھے اور بالا کسی سمجھوتے کی طرف تھے۔
تو کیا رسپانس کریں گے اعتزاز صاحب کو؟ اور یہ تاثر جنم بھی لے رہا ہے کہ کچھ آپ ملاقاتیں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ جو اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز صاحب کے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ اگر پیپلز پارٹی کے اوپر رائے دیا کریں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے وہ مسلم لیگ نون کے پیچھے ایک یا تو کسی خاص ایجنڈے کے ساتھ یا کسی موٹیویشن کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون نے جتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، شاید ہی کوئی اتنی مثال ہو کہ اتنے بڑے پیمانے پہ تمام سینئر قیادت ہر قسم کی سزا اور سختی برداشت کر کے آئی ہے. نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، میں اس میں شامل ہوں، سعد رفیق شامل ہیں، رانا ثناء اللہ شامل ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل شامل ہیں، پھر ہمارے بے شمار ایم این ایز، ایم پی ایس شامل ہیں، اور ابھی بھی ہم سب نیب کے جو مقدمات ہیں اور اینٹی کرپشن کا جو پنجاب کا محکمہ ہے جس طرح سے وہ ہانٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، ہم سب یہ سختیاں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو سب سے پہلے تو اپنے لیے آسانیاں لیتے، سزائے موت کے قیدی کی چکیاں تو نہ کاٹ کے آتے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ خود وہ اگر اپنے گریبان میں دیکھیں کہ وہ کس کے کہنے پہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کے لیے اشارے ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ میں نہیں کہتا، مبصرین کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو پیپلز پارٹی کو آخری وقت تک کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. لیکن اگر انہوں نے اپنی سیاست کی مجبوریوں کی وجہ سے راستہ علیحدہ کیا تو اس میں پی ڈی ایم کا یا ہمارا تو قصور نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات کا تقاضا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں بجائے ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری کریں. ہمارا ہدف ایک ہے اور وہ عمران خان کی حکومت کی ناکامی ہے جس نے ملک کو بدترین معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے. ہر آدمی اس وقت پریشان ہے، مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے، غریب آدمی اور متوسط طبقہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. وہ حقیقی معنوں میں اپنے لیے اب بجٹس ان کے اس حد تک بے قابو ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے وسائل کے ساتھ اپنے اخراجات کو کسی طرح بیلنس نہیں کر پا رہے. بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنے علاج کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، اپنی خوراک گھٹانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، بجلی مہنگی ہوگی. تو یہ جن پر ہمیں جی حسن صاحب، آپ چونکہ اکانومی آپ کا سبجیکٹ ہے، اسی آپ نے جو بات چھیڑ دی ہے، اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن ڈالر بے قابو ہو رہا ہے اور 175 سے آگے چلا گیا ہے. تو یہ فری فال جو ڈیمانڈ تھی آئی ایم ایف کی، اس کا نتیجہ ہے یا کوئی کچھ اور ہو رہا ہے؟ یہ ڈالر اتنا بے قابو کیوں ہو گیا؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی معیشت کا میکرو اکنامک سٹرکچر مستحکم ہو تو پھر آپ کی کرنسی ریٹ بھی مستحکم رہتا ہے. جب آپ کے میکرو اکنامک سٹرکچر کے اندر امبیلنسز آ جائیں، اور خاص طور پہ دیکھیے ہمارے دور میں یہ کہتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو روپیہ ہے وہ مستحکم رہا، چونکہ جو ہمارا ڈیفیسٹ بڑا تھا اس کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے دیکھ رہے تھے کہ یہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پروجیکٹ انویسٹمنٹ انرجی اور انفراسٹرکچر میں کیے جو ساری گروتھ ریلیٹڈ تھی، اور ان کو یہ یقین تھا، یہ اس بات کے اوپر کانفیڈنس تھا کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور اگر یہ ہول ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں جو گروتھ آئے گی وہ اس لائبلٹی کو ٹیک کیئر کر لے گی. ان کے دور میں کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جس کے ذریعے ہمارا ڈیفیسٹ بڑھا ہے. ہمارا ڈیفیسٹ اس لیے بڑھا ہے کہ انہوں نے کنزیومر آئٹمز کو کھول دیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گاڑیاں سستی کر دی، امپورٹ کو کنزیومر امپورٹ کو کھول دیا، جو کہ کسی بھی اکانومسٹ کے لیے یا معیشت کو جاننے والے کے لیے ایک یعنی کہ بچہ بھی ایسا نہیں کرے گا جو انہوں نے کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑی نہیں ہے، امپورٹ انہوں نے کھول دی، اور اس کے بعد ایک جعلی گروتھ کا انہوں نے تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی، اس سے بھی دباؤ آ گیا. لیکن حسن صاحب دعویٰ حکومت کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھی ہے، اور وہ اس کے فگرز جو بتاتے ہیں، کیا آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے آرڈر موجود ہے اور فیکٹریاں پوری نہیں کر رہی، اتنی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. دلچسپ بات ہے، 3 سال کے بعد بھی یہ حکومت تقریباً $25 ارب کی ایکسپورٹ فگر پہ ہے جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے.
یہ جو اپنی کارکردگی بتاتے ہیں یہ اپنے پچھلے 2 سالوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جو انہوں نے آتے ساتھ ایک تباہی کی تھی، جو ڈپ آئی تھی، اس کے بعد اگر ریکوری ہو رہی ہے کہ جی پچھلے سال کے مقابلے میں اتنے فیصد ایکسپورٹ بڑھ گئیں، تو یہ کارکردگی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کی بمقابلہ پی ٹی آئی. یہ پی ٹی آئی بمقابلہ مسلم لیگ نون نہیں بتاتے کہ 3 سال بعد بھی ہم ایکسپورٹ جی ٹھیک ہے. سطح پہ بیٹھے. احسن صاحب مسائل تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ایک آپشن آ رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اگر حکومت گرتی ہے تو وفاقی حکومت بھی کمزور ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کب سے یہ کہہ رہی ہے؟ کیا اس پہ کوئی سنجیدہ کام ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کے درمیان اپوزیشن کی جماعتوں میں کوئی رابطے ہیں؟ اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد لانی ہی ہے تو اس کا موضوع وقت کون سا ہوگا؟ جی دیکھیے، اگر پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی پہل مسلم لیگ نون ہی کر سکتی ہے، چونکہ اس کے پاس وہاں پر 160 کے قریب ایم پی ایز ہیں. پیپلز پارٹی کے تو کل ایم پی ایز 6 ہیں، تو وہ 6 کے ساتھ تو کوئی عدم اعتماد نہیں کر سکتی نا. اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ وہاں پر 20 ایم پی ایز کا فرق ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا، 20-25 ایم پی ایز کا کوئی ٹھوس بلاک نظر نہ آئے کہ جو حکومت سے نالاں ہے. جیسے کہ بلوچستان کے اندر خود ان کے اپنے پارٹی سے لوگ ناراض ہو کے نکلے جو پکے پیروں کے اوپر کھڑے تھے، اور اس کے بعد ہی آپ ایسی چیز کو سوچ سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اخباری بیانوں پہ یا ٹاک شوز کی گفتگو کے اوپر عدم اعتماد لے آئیں اور وہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہو تو اس سے تو حکومت کو ایک نیا طاقت کا ٹیکہ لگ جائے گا. تو اس لیے مسلم لیگ نون صورتحال سے باخبر ہے، اور ہم جو بھی کوئی موقع دیکھیں گے جب یہ ممکن ہوگا کہ عدم اعتماد لائی جائے. ہم ایک نہیں، حکومتی ایم پی ایز آپ سے رابطے میں نہیں ہے. ویسے تو ہمارے یہاں خرم دستگیر صاحب نے کہا اور ایاز صادق صاحب نے کہا کہ 30 کے قریب ایم این ایز، رانا تنویر صاحب نے کہا کہ پھر آپ نے ان کے اتحادیوں کو ایم کیو ایم کا نام لے کے ایک بیان میں کہا کہ جو ان کو سوچنا چاہیے، حکومت سے فاصلہ پیدا کرنا چاہیے. ان کا بھی ایک ریئیکشن آیا تو ایم پی ایز کیا پنجاب میں حکمراں جماعت کے آپ سے رابطے میں نہیں ہے جو آپ کا حمایت کریں؟ جی دیکھیے، کئی ان کے ایم پی ایز رابطے میں ہیں، لیکن رابطے میں ہونا اور بات ہے، لیکن کسی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دینا دوسری بات ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت مستقل بنیاد کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے. حکومت کے پاس ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اس کے پاس ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو دباؤ دیتی ہے، وہ آپ کو لالچ دیتی ہے. تو جب تک آپ کو یہ اسیسمنٹ نہ ہو کہ جو لوگ رابطے میں ہیں وہ حکومت کے خلاف اب تنگ ہیں، ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی ایسی پری میچور موو نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نالائق حکومت جس نے ہماری 10 سال کی جو پنجاب میں محنت تھی اس پہ پانی پھیر دیا ہے. آج پنجاب کے صحت کا نظام، تعلیم کا نظام، انفراسٹرکچر سب تباہ و برباد ہو گیا. لاہور جو خوبصورت ترین شہر تھا پاکستان کا، آج وہاں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں. سر تحریک عدم اعتماد چاہتی ہے نون لیگ پنجاب میں اب لائی جائے، وقت آ گیا ہے؟ نہیں، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو ہی ہمیں محسوس ہوا کہ حقیقت میں یہ آپشن موجود ہے تو ہم کوئی وقت ضائع نہیں کریں گے اور عدم اعتماد لے آئیں گے. حسن صاحب، آپ وزیر داخلہ تھے، 2 واقعات ہوئے اس دور میں. ایک تو بلوچستان میں آپ کا وزیر اعلیٰ کی حکومت ختم ہوئی، دوسرا وزیر اعلیٰ آیا، اور دوسرا فیض آباد کا دھرنا ہوا. اس وقت اتفاق سے دونوں واقعات اسی ہفتے میں پھر ہوئے ہیں کہ تحریک لبیک، العزم تحریک لبیک والے ایک دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلوچستان میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے. تو ان واقعات میں کوئی مشابہت آپ دیکھتے ہیں اور اس کے نتائج کیا آپ برآمد ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جی ارشاد صاحب، میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے اور اسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں. یہی ہماری اپوزیشن میں جب ہم حکومت میں تھے تو یہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، اور ہمارے جو اس وقت مخالفین تھے وہ بہت بغلیں بجا رہے تھے بلوچستان کے اندر، جیسے انہوں نے ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئے ہیں. آج وہی تبدیلی جو وہ لے کر آئے تھے اس کے اندر سے تبدیلی نکل آئی ہے، اور وہ بے بس ہو کے خاموش تماشائی بن کے اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور پی ٹی آئی کے سارے رہنما
جس قسم کی مذہبی کارڈ کو فیض آباد دھرنے میں استعمال کر رہے تھے، اور میں تو اس کا براہ راست نشانہ بھی بنا، اور اس کارڈ کو جو ہمارے خلاف استعمال کر رہے تھے آج وہ ہماری جگہ بیٹھے ہیں اور اس مارچ کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو لوگوں کو جو وہ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں بالآخر اس میں اس کو خود گرا دیتی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسی کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے ملک کے اندر عدم استحکام ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے لیے خطرات ہیں، یہاں پہ ہماری لابیز موجود ہیں جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے بہت ناخوش ہیں، اور وہ پاکستان کو ایک انتہا پسند ریاست کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں تحریک لبیک کی قیادت سے بھی درد مندانہ یہی اپیل کروں گا کہ کوئی ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے بین الاقوامی میڈیا میں اور ان عناصر کو کہ وہ یہاں کے ایسے امیجز باہر پیش کریں کہ جس سے پاکستان کی ریاست کے بارے میں کوئی غلط تاثر قائم کرے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ وائلنس اور تصادم کی بجائے کوشش کرے کہ بامانی با مقصد بات چیت کر کے اس مسئلے کو ڈیفیوز کرے، کیونکہ اس کا جو رہنا ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے ریاست کے مفادات کے بہت خلاف ہے۔ یہ امیجز جو ہیں یہ پاکستان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، یہ ریاست اس کو مضبوط نہیں کر رہے۔ ہمارے دشمن ان امیجز کو استعمال کر کے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ حسن صاحب، آخری سوال یہ فرمائیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت نیگوسیشن چل رہی تھی اب تعطل کا شکار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی مطالبہ آئی ایم ایف ہم سے منوانا چاہتا ہے اور یہ حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں؟ آپ کے علم میں کیا ہے چونکہ آپ کی فیلڈ ہے یہ؟ دیکھیے، یہ آئی ایم ایف وہی مطالبات کرے گا جو کوئی بھی بینکر جب آپ کو قرضہ دے گا تو اپنے قرضے کی واپسی کے لیے وہ گارنٹیز چاہے گا۔ تو جب بین الاقوامی ادارے بھی پاکستان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پیسے ہیں وہ ڈوب نہ جائیں اور اس ملک کے اندر اتنے وسائل یا اتنا ریونیو ہو کہ یہ کل کو ہمیں پے بیک کر سکیں۔ تو اب حکومت نے پچھلے 3 سالوں میں بدقسمتی سے نہ اپنے اخراجات گھٹائے ہیں نہ ریونیو میں اضافہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جس سطح کے اوپر ٹیکس ریونیو چھوڑ گئے تھے ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی، آج ہم اس سے کم ہو گئے ہیں، ہم آگے نہیں گئے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ کم تری آ گئی ہے۔ تو اگر آپ کے ریونیوز نہیں آ رہے اور آپ کے اخراجات بڑھی جا رہے ہیں تو کوئی بھی جو آپ کو قرض دے گا وہ آپ سے کہے گا بھی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے اخراجات کیسے گھٹائیں گے اور آپ اپنے ریونیوز کیسے پورے کریں گے۔ اگر آپ اخراجات نہیں گھٹا سکتے تو آپ اپنے ٹیکسز میں اضافہ کریں، آپ اپنی سبسڈیز ختم کریں تاکہ آپ کے جو بکس ہیں، اکاؤنٹس ہیں وہ میچ کر سکیں۔ حکومت جو ہے وہ مسلسل ناکام ہو رہی ہے، ایک طرف اپنا اخراجات کم کرنے میں اور دوسری طرف احسن صاحب بریف کمنٹ کر دیں، اپوزیشن کا مہنگائی کو لے کر احتجاج حکومت کو دباؤ میں کیوں نہیں لا پا رہا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو کافی دباؤ میں ہے اس وقت۔ پاکستان کی ساری اپوزیشن، تمام لوگ، مختلف طبقے سب اس احتجاج میں شریک ہیں، چونکہ اس مہنگائی نے صرف اپوزیشن کو یا کسی ایک جماعت کو متاثر نہیں کیا، پاکستان کا ہر گھر اس سے متاثر ہے۔ آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے اور اے این پی بھی کر رہی ہے، اور اب تو خود حکومت کی حلیف جماعتیں بھی کسی نہ کسی درجے میں احتجاج کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے حکومت کسی طرح نکل سکے گی، اور ابھی آنے والے کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیے کہ چند دنوں میں یہ مزید پیٹرول اور ڈیزل کو اور بجلی کو مہنگا کریں گے جس سے کہ تباہی پھیل جائے گی۔ تو اس لیے اب یہ حکومت کا مزید اقتدار میں رہنا، پاکستان کو مزید دلدل میں دھسانا ہے، اور ہمیں اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ ملک میں ایک نیا الیکشن ہو، آزاد منصفانہ الیکشن ہو، اور ایک کمپیٹنٹ حکومت آئے جو مسائل کو نہ صرف حل کرے بلکہ وہ لوگوں کو ساتھ لینے کی چلنے کی صلاحیت رکھے۔ دیکھیے، پاکستان کو نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی جماعت اور نہ کوئی ادارہ تنہا ان مسائل سے نکال سکتا ہے۔ ہمیں ایک گورننس کی ضرورت ہے اور سب کے اندر یکجہتی لانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، سیکریٹری جنرل مغنون مخاطب تھے ہم سے، بہت شکریہ۔ آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ سعودی عرب، جان کیری سے ملاقات اور جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس سے متعلق۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
حضرات ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے نجم الدین شیخ صاحب نے, ماہ ناز فارن پالیسی ایکسپرٹ سفارتکار ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب تھا, اس کے اہداف کیا تھے اور کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچیو کیے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے, جو گرین کانفرنس تھی اس میں شرکت تو بہرحال ایک اہم واقعہ ہے, کیونکہ ماحولیات کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اور موجودہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس کی پوری دنیا میں ایک لحاظ سے تعریف ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی یہ یعنی اگر ایم پیز اپنے وزیر اعظم کو یو کے میں, برطانیہ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی وہاں سے سیکھیں, اور وزیر اعظم اس بات کو انڈورس کرتا ہے, تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اب سعودی عرب میں بھی بیسک جو تھا وہ تو یہی تھا, لیکن اگر وہاں کچھ اور چیزیں بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں انسائیڈ, تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک ہم صرف کانفرنس میں شرکت تک محدود رہے یا ہم نے اور بھی کچھ اچیو کیا. جان کیری سے صرف ماحولیات پہ بات ہوئی, اور جان کیری سے صرف ماحولیات پہ بات ہوئی, شہزادہ محمد بن سلمان سے صرف ماحولیات پہ بات ہوئی, یا جو ہم ایک ڈیفر پیمنٹ پہ تیل لینا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی اچیومنٹ ہوئی ہے, یہ دیکھنا ہوگا. لیکن یہ ہم چونکہ نجم الدین شیخ صاحب موجود ہیں, وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ بتائیں گے کہ اس دورے کے کیا اہداف ان کی نظر میں تھے یا ہونے چاہیے تھے, اور کیا کچھ اچیو ہوا ہے. شیخ صاحب آپ ہمیں ذرا بریف کیجئے کہ سعودی عرب کا دورہ اور انسائیڈ ملاقاتیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کس قدر بینیفیشل ہیں, کیا کچھ ہم حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیے, یہ کانفرنس جو تھی یہ اسپیسیفکلی ماحولیات کے سلسلے میں تھی, اور اس میں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم 1 ارب جھاڑ لگائیں گے اور کنٹرول کریں گے یہاں پہ جو ماحولیات کی برائیاں ہیں, یہ کانفرنس تھی اسی موضوع پہ, اور اس کی وجہ سے ہماری شمولیت اس میں ضروری تھی. اس کے علاوہ اگر دوسری چیزیں تھیں اس میں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, کیونکہ محمد بن سلمان اسی میں پھنسے ہوئے تھے کہ ہم اس ماحولیت کے سلسلے میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے. لیکن چونکہ ماحولیت میں ہمارا اپنی دلچسپی ہے, اور خاص طور پہ جھاڑ لگانے کی دلچسپی ہے, تو اس مد نظر سے ہماری پارٹیسپیشن ضروری تھی. یہ جو جان کیری سے ملاقات ہے پرائم منسٹر کی, سائیڈ لائن ملاقات ہے, اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی ہوگی ان ڈیپتھ؟ جی, بات ضرور ہوئی ہوگی, لیکن دیکھیے ہماری سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم نے جو ماحولیات کے سلسلے میں کہا ہے کہ ہم 1 ارب جھاڑ لگانے کی کوشش کریں گے, اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو بہت ساری جو مسئلے ہیں ماحولیات کے پاکستان میں, ان پہ قابو پایا جائے گا. یہ حل نہیں ہے, لیکن کم از کم کچھ پیش رفت ہوگی اس حل کی طرف جس کی ہمیں ضرورت ہے. نہیں, یہ جو نجم الدین شیخ صاحب بظاہر تو یہی ماحولیات پہ بات ہوئی, لیکن ارشاد صاحب بھی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا سائیڈ لائن پہ جو اس وقت خطے کے حالات ہیں, جان کیری ایک جی کی پلیئر رہے ہیں امریکن پالیٹکس میں, تو اس سے متعلق بھی کوئی بات ہوئی ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں. نہیں, دیکھیے جان کیری کی ایک ہی بریف ہے اس کے پاس, وہ یہ کہ ماحولیات کے سلسلے میں جو پریزیڈنٹ بائیڈن چاہتے ہیں اور جو دنیا چاہتی ہے کہ ماحولیات پہ کچھ پیش رفت ہو, وہ اسی پہ فوکس کرتے ہیں. اور مجھے حالانکہ جان کیری ایک بندہ ہے جو کہ پاکستان کو دوسرے جو امریکن پالیٹیشینز ہیں یا امریکن ایڈمنسٹریٹرز ہیں, وہ پاکستان کو بہتر پہچانتا ہے, لیکن اس وقت اس کا فوکس اسی پہ تھا. نہیں تو اگر بات ہوتی کہ جان کیری تو ایک ایسا بندہ ہے جس نے تورا بورا ری وزٹڈ کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے لکھی تھی جبکہ وہ سینیٹر تھے.
اور ان کی دلچسپی افغانستان میں اور پاکستان میں یا واقفیت پاکستان اور افغانستان کے ساتھ بہت عرصے سے ہے، لیکن اس وقت میرا اپنا اندازہ ہے کہ انہوں نے بات صرف ماحولیت کے سلسلے میں کی ہے اور چیزوں پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے نمائندے ہیں یا پرائم منسٹر کے جو دوسرے امریکی نمائندے ہیں ان سے ملاقاتوں میں کون سی پیش رفت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت پاکستان کو بہت ایک اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں سے جو نکالنا چاہ رہے ہیں لوگ اپنے امریکی جو کہ ابھی تک افغانستان میں ہیں، یا جو افغان ہیں جن کو وہ نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ان کے حوالے ہیں، اور وہ اس پہ جو پروگریس ہوگی وہ دوسرے ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹس جو ہیں یا جو افسران ہیں ان سے بات چیت میں ہوگی۔ شیخ صاحب، سینئر ڈپلومیٹ کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان افغان ایشو پر کوئی تناؤ کی کیفیت ہے، یا معاملات اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح 15 اگست سے پہلے چل رہے تھے کہ ہم فیسیلیٹیٹر تھے اور امریکہ ہمارا شکر گزار تھا؟ نہیں، دیکھیے اس وقت فیسیلیٹیٹر اس وقت تو آپ کی اہمیت بہت بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ ہی ایک پڑوسی ملک ہیں جن کی سرحد ابھی تک ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے فینسنگ کی ہے، فینسنگ 80% سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایک سرحد ہے جہاں سے افغان آ سکتے ہیں تو وہ پاکستان کی سرحد ہے۔ ازبیک، کرغیز، تاجک، ان سب کی کوشش یہ رہے گی کہ ان کی طرف کوئی افغان آ نہ سکیں، لیکن یہ تو سوال اسی کا ہے کہ ہمارا جو افغانستان کے ساتھ رشتہ رہا ہے اور جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو ہم دور نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت امریکہ کی نظر میں ہمارا جو وہاں پہ کردار رہا ہے اور جس کردار کی ان کو توقع ہے وہ یہی ہے کہ آپ امداد کریں گے کہ ریکگنیشن کس طرح کی جائے وہ آپ دنیا کے ساتھ مل کے کریں گے، اور افغانستان میں اس پہ زور رکھیں گے کہ جو حکومت ہے وہ زیادہ انکلوسیو ہونی چاہیے، اور یہ ہم نے کہا ہے اور یہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی اہمیت ہے ڈیفینیٹلی نظر بھی آ رہا ہے، لیکن پاکستان کو اگر ہم معاشی بات کریں جو چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کو، IMF کا معاملہ ہے، اس کی بھی مزید شرائط سامنے آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے پریشر پاکستان کے عوام پہ آ رہا ہے، FATF کا معاملہ ہوا، اسٹل وی آر ان دی گرے لسٹ، تو یہ پاکستان کو اگر اہمیت ہماری بڑھ گئی ہے تو یہاں پاکستان کو فائدہ کیوں نہیں ہو پا رہا، بلکہ بازو مروڑنے کی ایک کیفیت نظر آتی ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں FATF کے سلسلے میں، ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کیونکہ دوسرے ممالک جن پہ FATF کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان سے ہم نے بہتر کیا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہنے کے بجائے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے، کہ ٹیرر فائنینسنگ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے کیسز کیے ہیں، آپ کے پاس کنوکشن صرف ایک ہے، اب یہ کیوں ہے کہ کاؤنٹرنگ فائنینشیل ٹیررزم اور ٹیررزم فائنینسنگ، اس میں ہم نے صرف ایک کنوکشن کی ہے، کیسز فائل کیے ہیں لیکن وہ کیسز ابھی تک پورے نہیں ہوئے، کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچے۔ اب اس پہ ہمیں کام کرنا ہے اور ہمیں یہ کہنا کہ صاحب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کو کوئی بہانہ نہ ملے یہ زیادتی کرنے کا، اور اس کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ جو دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ دو چیزیں ہمیں کر لینی چاہیے، اور اس کے کرنے میں آپ کو جو لیجسلیشن کرنی ہے اس میں آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس ابھی بھی پارلیمنٹ میں اس قسم کی اکثریت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ ہوا کہ 27 پوائنٹ تھے، 26 ہم نے پورے کر لیے،
1 پوائنٹ رہنا چاہیے تھا, 6 پوائنٹ اور ہمیں پکڑا دیے گئے کہ جناب اب 34 ہو گئے ہیں. تو یہ تو اندیشہ موجود ہے نا کہ اگلی دفعہ جب ہم یہ سارا کچھ کر لیں تو 6 اور پوائنٹ پکڑا دیں. تو اس سے صاف لگتا ہے کہ کوئی ذہن کار فرما ہے, صرف یہ نہیں مسئلہ کہ ہم نے وہ شاید پوری نہیں کی. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے جی کہ ہمیں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ کوئی ہمیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے. اس دباؤ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شیخ صاحب اس میں کیا سفارتی ایلیمنٹ نہیں ہے, سفارتکاری کا کردار نہیں ہے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیے ہے, لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں. دیکھیے میں جب کہتا ہوں کہ سفارتکاری کا ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے الف بے پے نہیں کیا ہے تو اس کو ایک طرف رکھ دیں گے. ہمارے پاس اگر الف بے پے نہیں ہوا ہے تو وہ اس کی کمپلیشن کے لیے ہم پہ زور ڈالا جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں پہچاننا ہے کہ آپ. جی بالکل یہی شیخ صاحب ہم اسی پوائنٹ کو ریز کرنا چاہ رہے تھے. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب, آپ کے وقت کا سفارتکار ہمارے ساتھ تھے, وہ بات کر رہے تھے. ارشاد صاحب کچھ ذرا ڈومیسٹک بھی آ جاتے ہیں. یہ جو تحریک عدم اعتماد کی بات ہے, ویسے تو احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ موضوع وقت میں ہم لائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہہ رہی تھی اب اس پہ یہ سرنگوں کر رہے ہیں. اس وقت کیا اگر یہ تحریک عدم اعتماد پنجاب میں لائی جاتی ہے, اب نون لیگ کے فائدے میں ہے, اس وقت کیا نون لیگ کے فائدے میں نہیں تھا, اور یہ پالیسی شفٹ نون لیگ کا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت, حکومت سازی کا معاملہ ہو, الیکشن کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, دیکھتے یہ اشارے کی طرف ہیں کہ اشارہ ہو تو ہم یہ کام کر گزریں. یعنی 18 کے الیکشن ہوئے, اعتراض ہوا کہ جناب والا ہمیں ہرا دیا گیا. کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے, کچھ علاقوں میں جیت گئے, کہا گیا کہ جناب اب فیئر اینڈ فری الیکشن, شفاف الیکشن ہو گئے کیونکہ جیت گئے. اگر خدا نہ خواستہ ہار جاتے تو پھر یہی کہنا تھا کہ ہرا دیا گیا. سوال میرا یہ اشارہ ہو چکا, یہ بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر یہ اشارہ ہو چکا ہوتا تو اب تک عدم اعتماد کی تحریک, دیکھیں نا جہاں اشارہ ہوتا ہے وہاں عدم اعتماد کی تحریک پیش بھی ہو جاتی ہے اور اس کو منظور ہونے سے پہلے استعفے بھی آ جاتے ہیں. اشارہ ہونے والا ہے, یہ مجھے اب کچھ علم نہیں ہے, لیکن منتظر سب ہیں. یعنی منتظر سب ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ملے اور ہم اس طرف ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک مسلم لیگ نون کے لوگوں سے جب بات ہوتی تھی, یعنی آن دی ریکارڈ وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں عمران خان نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ یہ اب حکومت کرنا آسان نہیں رہا, تو ہم ان کا بوجھ اپنے سر کیوں لیں. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نئے الیکشن ہو جانے چاہیے, نئی حکومت آ جانی چاہیے, اور کسی وقت اگر اشارہ ہو گیا تو پھر سر سوال دیکھیں ارشاد صاحب, ایک بنیادی سوال ہے. جی سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو اس سے پہلے ایک سناٹا ہوتا ہے, سمندر اپنی رنگ کو بدل لیتا ہے, ہوائیں خاموش ہو جاتی ہیں, ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد طوفان آتا ہے. اب وہ طوفان تو جب ظاہر ہے جب آئے گا وہ تبھی اس کا ایک اشارہ موصول ہوگا, لیکن پہلے سے ماحول جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے. یہ نون لیگ جو تحریک عدم اعتماد پہ ایک دم آ گئی, استعفوں سے پیچھے ہٹ گئے, وہی باتیں جو پیپلز پارٹی کرتی تھی اب یہ کہتے ہیں یہی حل ہے, یہ کس بیس پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہیں, ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا. جو علاقے کی صورتحال ہے, سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ہمارے سفارتی سطح پر, ہم جس دباؤ کا شکار ہیں امریکہ کی طرف سے, اور یہ باقی FATF اور معیشت, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے یہاں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عدم استحکام ہو, سیاسی عدم استحکام. اس وقت بلوچستان کی صورتحال بالکل مختلف تھی, وہاں جو صورتحال وہ ہمارے سامنے ہم ڈسکس کرتے رہے. ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, جی ایگزیکٹلی, صبح گیا شام گیا. ابھی وہ حالات پنجاب میں یا مرکز میں پیدا نہیں ہوئے. جب یہ پیدا ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور پتہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہوگی. یہ جو نمبر گیم ہوتی ہے نا, یہ بس ہوتی رہتی ہے. بجٹ سے پہلے ایک سٹیج ایسی آئی تھی جیسے لگتا تھا کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا پنجاب کا, ٹھیک ہے نا, حکومت کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں. بجٹ پاس ہو گیا,
بجٹ پاس ہو گیا اور معاملات اسی طرح سموتھ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، جام صاحب کی رند صاحب سے ملاقات ہو گئی آج، اور یہ یار محمد رند صاحب سب سے بڑے کرٹیک تھے، ان کی کیبنٹ میں ہو کے وزارت سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، آج جب ان پہ زوال آیا تو ان کو گلے لگا لیا، اور پی ٹی آئی اب اس کی حمایت ہی کرے گی۔ پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا کہ، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل تک جو لوگ جام صاحب کے کیمپ میں تھے وہ سارے کے سارے مخالف گروپ کے ساتھ آج مل گئے، اور بات پھر سے ایک ہو گئی ہے۔ اور جام صاحب یہ کل جو ہم بات کر رہے تھے وہ شامانی صاحب بتا رہے تھے کہ ممکن ہے کہ خود جام صاحب جو ہیں وہ عبدالقدوس بزنجو کو ووٹ بھی دے دیں۔ وہ کہہ دیے آج ان کے کھیتران صاحب نے کہ وہ سارے 65 جو ووٹس ہیں وہ متفقہ آئیں گے۔ خیر ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنا ہی۔